کرنا چاہوں گا مدر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مدر صاحب یہ آج ظاہر اس پر دن بھر بات بھی ہوتی رہی ہے، کیا آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ریلیف ملا ہے، ظاہر ایک تو کورٹ کا فیصلہ ہے، کورٹ نے تو قانون کو دیکھنا ہوتا ہے، سیاسی طور پر اگر اس کا تجزیہ کریں تو کیا یہ خاموشی کا نتیجہ ہے، جو خاموشی اختیار کی گئی تھی مریم نواز صاحبہ اور میاں صاحب کی جانب سے، یہ اس کا نتیجہ لگتا ہے؟ سیاسی تجزیے کی میں بات کر رہا ہوں، اس پر قانونی بحث نہیں کر رہا۔ شکریہ۔ دیکھیں میرے خیال میں یہ ایک ٹیمپرری ریلیف ہے اور اس کو بہت زیادہ ٹھیک ہے، مسلم لیگ نون کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ میاں صاحب 6 ہفتے کے لیے کم سے کم جیل سے باہر ہوں گے، اپنے گھر جائیں گے، اپنا پراپر علاج وہ خود کرا سکتے ہیں، اور جو فیصلے میں بھی کچھ لکھا ہے کہ اور جو ہم نے ریمارکس سنے تھے کہ جی ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال لے جانے، تو اس پہ بھی ظاہر ہے وہ خوش نہیں تھے، تو وہ اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے کوئی سیاسی بھونچال نہیں آتا ہوا نظر آ رہا، کوئی اس طریقے سے اس چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک ضمانت ہوئی ہے، ان کی جو مین پٹیشن ہے اس میں کہیں ریلیف نہیں ہے، ان کی ریویو پٹیشن میں ان کی کوئی سزا ختم نہیں کی گئی ہے، تو اگر کل جو میجر پٹیشن جب سننے میں آئے گی، اصل چیز وہاں ہوگی کہ اگر وہ ریویو پٹیشن میں میاں صاحب کو ریلیف ملتا ہے یا اس میں سے وہ بری ہو جاتے ہیں یا ان کی اپیل ایکسیپٹ ہو جاتی ہے، اس کو ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ ایک بڑا ان کے لیے، میاں صاحب کے لیے، مسلم لیگ کے لیے ایک بڑا بریک تھرو ہے۔ مدر صاحب لیکن کہتے ہیں کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے اس سے پہلے کہ کسی مجرم کو جو ہے وہ اس قسم کا ریلیف ملا ہو، اس طرح کا ریلیف ملا ہو کہ اگر ان پر ذہنی دباؤ ہو اور ان کو 6 ہفتے کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ ضمانت دے دی جائے، ایسی کوئی نظیر ماضی میں ملتی نہیں ہے، اور اس کو بھی پریسیڈنٹ نہ بنانے کا اندیہ مل جاتا ہے اس ڈیسیجن کے اندر۔ دیکھیں میں ابھی کاشف صاحب کے پروگرام میں اعتزاز احسن کو سن رہا تھا، تو اعتزاز احسن کیا کہنا چاہ رہے ہیں بنیادی طور پہ؟ کیا اعتزاز احسن یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج کی جوڈیشری جو ہے وہ جوڈیشری نہیں ہے جس کے لیے انہوں نے اسٹرگل کی تھی؟ وہ آخر بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں؟ ان کا مسلم لیگ نون سے بٹرنس کی اور کئی وجوہات ہیں، لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، تو وہ کس کو ایڈریس کر رہے ہیں؟ یہ ظاہر ہے گورنمنٹ نے ریلیف نہیں دیا ہے، کسی اور قوت نے ریلیف نہیں دیا ہے، یہ تو اس کورٹ نے ریلیف دیا ہے، اور ان چیف جسٹس کی سربراہی میں یہ ریلیف ملا ہے جو چیف جسٹس اس بینچ کا حصہ تھے جنہوں نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا۔ تو آپ جب یہ بات کرتے ہیں لیکن وہ قانونی نقطہ جو اٹھا رہے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ مجھے قانون میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، تو یہ کوئی مطلب نامناسب بات بھی تو نہیں ہے؟ نہیں، تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ پہلی تو چیز یہ ہے کہ اس کا تفصیلی فیصلہ کا انتظار کر لیں ہم، اور پھر اعتزاز احسن ایز اے پیپلز پارٹی لیڈر اور ایز اے سینئر ایڈوکیٹ وہ جا کے اس کو چیلنج کر لیں، اس چیز کو، اس کا پھر پولیٹیکل مائلیج کیوں لینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ جائیں اور اس فیصلے کے خلاف، ویسے اس ملک میں بہت سی نظیریں نہیں ملتی، کیا ذوالفقار علی بھٹو کی جو پھانسی ہوئی یا ان کا پورا ٹرائل ہوا، اس کی کوئی نظیر ملتی ہے پاکران کی سیاسی تاریخ میں؟ لیکن مطلب صاحب ایسا بھی ہوا کہ لیکن اس کو آج بھی تاریخ میں تو سیاہ حروف میں ہی پھر یاد رکھا جاتا ہے نا، تو اگر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر اس کو اس طرح سے کمپیریزن اس کا کیا جائے کہ ماضی میں بھی ایسے فیصلے ہوتے رہیں، تو کیا اس کو پھر یہی تصور کیا جائے گا کہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ ڈیسیجن ہوا ہے؟ میں تو اس کو وہ نہیں کہہ رہا، میں تو اس چیز کو وہ نہیں کہہ رہا، میں تو اسے ایک نارمل پروسیجر کہہ رہا ہوں۔ اسی کورٹ نے، اسی سپریم کورٹ نے جب میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا، کنوکٹ کیا، اس میں جس انداز میں پورا ٹرائل ہمیں نظر آتا ہے، تو بہت سے لوگوں کی نظر میں اس کی بھی نظیر نہیں ملتی، تو ہمارے ہاں یہ ایک بحث اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ مجھے کوئی میجر ریلیف نہیں مل رہا، جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ مجھے کوئی بڑا ریلیف نہیں ہے۔